اللہ نے ہر دور میں اپنے پیغمبروں کو مبعوث کیا جن کا سامنا اس دور کے ظالم بادشاہوں سے ہوا اور انہیں شکست دی، اور اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ ہمیشہ سچے اور نیک بندوں کا مددگار ہوتا ہے۔ اس زمین پر ایک ایسا شخص گزرا جس کا قد اور اس کی طاقت پوری سرزمین میں منفرد تھی، جسے اوج بن انق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شخص کا قد اتنا لمبا تھا کہ جب وہ سمندر میں چلتا تھا تو ڈوب نہیں سکتا تھا۔ اس کا قد اتنا بڑا تھا کہ اس کے سامنے درخت اور پہاڑ چھوٹے معلوم ہوتے تھے اور انسان اس کے سامنے کیڑے مکوڑے کی مانند۔ تاریخ نے اپنے دامن اوج بن انق کا نسب کچھ یوں لکھا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا نواسا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کا بیٹا تھا۔ اوج بن انق کا قد بچپن سے ہی اس کے ہم عمر بچوں سے بڑا تھا، اور جب وہ جوان ہوا تو اس کا قد اور اس کی طاقت بڑھتی ہی چلی گئی۔ روایت کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ تھا۔ اوج بن انق فاسق فاجر شخص تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ جب قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا، جو لوگ بچے تھے ان میں یہ بھی شامل تھا۔ جیسے کہ قوم عاد جن کے قد کاٹ لمبے ہوتے تھے، تو ویسے ہی اوج بن انق بھی تھا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اوج بن انق اس قدر لمبا شخص تھا کہ وہ سمندر کے نیچے ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیتا اور اسے سورج کے قریب کر کے پکا کے کھاتا تھا، اور جب اسے پیاس لگتی تھی تو وہ بادلوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکتا تھا اور بادلوں سے ہی پانی پی لیتا تھا۔ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اوج بن انق موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان سے پہلے کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا۔ بس اوج بن انق نے آپ کی مدد کی اور وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا، لہٰذا اللہ نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے طوفان نوح میں غرق ہونے سے بچا لیا۔ جبکہ بعض نے لکھا کہ اوج بن انق حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا اور آپ کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ اس طوفان سے بچ نکلا، کیونکہ طوفان نوح کا پانی صرف اس کی کمر تک آتا تھا۔ لیکن بعض علماء نے اس بات کی سخت مخالفت کی ہے، کیونکہ قرآن کی آیتوں کے مطابق کیونکہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود انسانوں کے علاوہ کوئی بھی نہ بچا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اوج بن انق نے لمبی عمر بھی پائی تھی، اس کی عمر 3600 سال تھی۔ اوج بن انق حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو قتل کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ شام کی سرزمین بنی اسرائیل کو عطا کی جائے گی۔ اس وقت وہاں ظالم اور فاسق یونانی لوگ آباد تھے۔ بس اللہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں سے جنگ کرو اور انہیں اس سرزمین سے نکال دو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یہ حکم نافذ ہوا کہ 12 قبیلوں سے 12 افراد کو چن لیا جائے اور انہیں سردار منتخب کیا جائے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 لوگوں کو سردار منتخب کیا۔ بس آپ نے ان سرداروں کو شام کی طرف روانہ کیا کہ وہاں جا کر ظالم حاکموں کی خبر لیں اور دعوت تبلیغ کریں، کیونکہ یہ مقدس زمین ہمیں عطا کی گئی ہے، سو اب تم لوگ ہماری اطاعت کرو۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو جنگ سے خبردار کر کے واپس آ جاؤ۔ بس جب وہ سردار وہاں پہنچے تو وہاں کا حاکم اوج بن انق تھا۔ بس جب ان سرداروں نے اوج بن انق کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے اوج بن انق کو اللہ کا پیغام سنایا۔ بس اوج بن انق غصے میں ان سرداروں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور چاہا کہ ان کو مسل دے، لیکن جب اس نے ان سرداروں کے چہرے پہ خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ بس جب وہ سردار واپس آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تمام واقعہ بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں، انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرداروں سے کہا کہ تم اپنی قوم میں ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت و قوت بیان نہ کرنا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پہ صرف 2 سرداروں نے آپ کی بات مانی، جن میں ایک حضرت یوشع بن نون اور قالون بن قطاطہ ہی آپ کے حکم کے پاسدار رہے، اور باقی سرداروں نے
اپنے قبیلے کے لوگوں کو ملک شام کا حال بیان کر دیا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد پر نہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے لوگوں، تم جہاد سے مت گھبراؤ، اللہ نے وعدہ نصرت کیا ہے کہ وہ ہمیں فتح یاب کرے گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کہنے لگی کہ بے شک وہاں کا بادشاہ بہت طاقتور ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یوشع بن نون اور کلاد بن قطاطہ نے بھی اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور اس عظیم جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس پر وہ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ، تو اور تیرا رب جا کر ان سے لڑو، ہم تو نہیں جائیں گے۔ بس اللہ نے بنی اسرائیل کی اس نافرمانی پر 40 سال تک شام کی سرزمین کو بنی اسرائیل پر حرام کر دیا اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی۔ روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن عنق کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اوج بن عنق نے انہیں دیکھا تو چاہا کہ اپنی پیروں تلے رون دے اور کہنے لگا تو ہی وہ بنی اسرائیل کا سردار ہے جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبویا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا۔ یہ ضرب ایسی زبردست تھی کہ اوج بن عنق نامی یہ شخص وہیں گرا اور مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کا گوشت گل کر صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔ مخلوق چاہے جتنی ہی سرکش اور ظالم کیوں نہ ہو، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی بچ نہیں پاتا۔